بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرمگاہ دھوئی، اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا۔ پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا پاؤں کے علاوہ۔ پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا۔ اس حدیث میں ابو عوان اور محمد بن فضل نے بھی پردے کا ذکر کیا ہے۔ ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت پر بھی جب کہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا۔ مدینے کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں 9 بیویاں تھیں۔ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس وقت میں جنابی تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آہستہ سے اپنے گھر آیا اور غسل کر کے حاضر خدمت ہوا۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ہریرہ، کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن تو نجس نہیں ہوتا۔ کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں گھر میں سوتے تھے؟ کہا، ہاں، لیکن وضو کر لیتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، وضو کر کے جنابت کی حالت میں بھی سو سکتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ کیا ہم جنابت کی حالت میں سو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن وضو کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جائے جہاں کرتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔